آنے والی نسلوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اس مشاورت کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ہی آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے مشورے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. میں آپ کو جو سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دو چیزیں ہیں. ہمارے ذہن میں ایک ہے پرنسپل آف رائٹ. رائٹس جب کسی ملک میں پامال ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وجہ سے جو بنیادی حقوق ہیں, چاہے وہ آپ کے حقوق ہوں یا کسی غریب عورت کے یا غریب آدمی کے حقوق ہوں, اگر ان حقوق کو ہم پامال کریں گے تو کوئی بھی چیز ہم نہیں کر پائیں گے ان دا لانگ رن. تو ایک نقطہ جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ تجاویز پالیسی اور تجاویز آپ کے سامنے لانے میں, وہ ہوگا حقوق کا مسئلہ. تو اس پہ ہم انشاءاللہ عملداری کریں گے اور اس کو ہمیشہ اس پہ ہماری نظریں مرکوز رہیں گی. دوسرا جو نقطہ ہے جو ذاتی حیثیت میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میرے لیے اہم ہے, وہ ہے پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہوگی. ایک میں آپ کو ایک کلیشیڈ سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کپاس تو پیدا کرتے ہیں آپ, اس میں سے روئی بھی بناتے ہیں آپ, اس کا دھاگا بھی بناتے ہیں آپ, اس دھاگے سے کپڑا بھی بناتے ہیں آپ, مگر اس کپڑے کے بعد جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے بنگلہ دیش. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کپاس بھی ہم بنائیں, اس کی ڈبلنگ ٹوسٹنگ بھی ہم کریں, اس سے دھاگا بھی ہم بنائیں, اس سے کپڑا بھی ہم بنائیں, اور اس کے بعد کوئی کپڑا ہمارا خرید کے اس کو کاٹ کے اور گلوبل مارکیٹس کے اندر ایک بہت بڑا مارکیٹ شیئر کھڑا کر دے جس میں ہمارا حصہ بہت کم ہو. تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا حصہ نہیں ہے, مگر بہت چھوٹا سا حصہ ہے ہمارا, ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کپاس سے دھاگا بناتے ہیں تو آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں مگر قدرے کم. جب آپ دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں تو آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں مگر قدرے کم. مگر اس کپڑے سے جب آپ اینڈ پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ ویلیو کافی ایڈ کرتے ہیں. اور اگر جو آپ اینڈ پروڈکٹ بناتے ہیں وہ فیشن پروڈکٹ ہو تو پھر آپ بہت ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور بہت اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی وسائل بھی پیدا کرتے ہیں, نوکریاں بھی پیدا کرتے ہیں اور دولت بھی پیدا کرتے ہیں, یعنی ملکی خزانے میں بھی آپ اضافہ کرتے ہیں. تو یہ سوال کھٹکتا ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی پالیسی میکرز کے طور پہ کہ ایسا کیوں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے, میں نے بہت سے دوستوں سے بات کی, آپ بھی روز ہی کرتے ہوں گے, ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے اس میں اضافت کی ضرورت ہے. ہماری نیشنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں بھی ہم ایک تفریق رکھتے ہیں. وہ تفریق یہ ہے کہ یہ ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے, یہ تو بہت ضروری ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے, اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے, اس کو گیس نہیں دیں گے, اس کو انرجی نہیں دیں گے, یہاں پہ لیبر ریفارمز نہیں لائیں گے تو ہماری تو ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو وہی مسئلہ جو لے کے روز IMF سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ روز کھڑی رہے گی کہ آپ کا روپیہ تو نیچے جائے اور آپ کو تو یہ بندشیں لگانی ہی پڑیں گی کیونکہ آپ کے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے, آپ نے تو ڈالر واپس کرنے ہیں. ڈالر کہاں ہیں بھائی؟ ڈالر تو نہیں. ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹ سے آئیں گے. ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو ڈالر نہیں آئیں گے. ڈالر نہیں آئیں گے تو روپیہ گرتا چلا جائے گا. اگر روپے کو استقامت دینی ہے, اگر ملک کی GDP کو بڑھانا ہے, اگر ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنا ختم کرنا ہے تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. اور ایکسپورٹ بڑھانے کا پوری دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ماں سوا پروڈکٹیوٹی کے. کیونکہ اپنے گھر میں تو آپ کوئی دیوار وغیرہ کھڑی کر کے, کوئی ٹیرف وغیرہ لگا کے 2-4 لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں کوئی چیز بنانے کی, وہ پروڈکٹیو ہو یا نہ ہو, اگر ہے ہی وہ تو وہی بکے گی. لیکن گلوبل مارکیٹ تو یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. گلوبل مارکیٹ کے اندر تو آپ جائیں گے, اگر آپ باقی دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے تو آپ کا مال بکے گا, اور اگر آپ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو نہیں بکے گا, کیونکہ آپ کے کہنے پہ تو وہ ٹیرف لگائیں گے نہیں.
تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، کم از کم اس وقت کی حکومت کو یہ اس بات کی سمجھ ہے کہ ہمارا بنیادی فرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، اور ایک بہت اہم جز اس پروڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ انرجی ہے۔ ہم آپ کی انرجی بند کریں گے تو اپنے ہاتھ کاٹیں گے، نہ آپ کو انرجی ملے گی، آپ ٹیپ بند کر دیں دکان بند ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے گی تو جو کپڑا وپڑا آپ بنا رہے ہیں وہ بھی نہیں بنے گا، کوئی اور آپ کیمیکلز بنا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا تو نہیں ایکسپورٹ ہوگا، نہیں ایکسپورٹ ہوگا تو ایکسٹرنل سیکٹر الٹ جائے گا، ایکسٹرنل سیکٹر الٹے گا تو روپیہ جو ہے وہ بے قدر ہو جائے گا اور لوگوں کی نوکریاں جاتی رہیں گی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، اسی وجہ سے میں آج آپ کے پاس حاضر بھی ہوا کہ میں آپ کے مشکلات کو سمجھوں اور پھر کوئی اس کا دیر پا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ اب دوسری جو یہ ایک فیلسی تھی، ہم نے بہت سے دوستوں نے ہمیں کہا کہ یہ تو بھائی صاحب اتنی بڑی موٹی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ انہی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، ہم تو اس مزدور کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ہاں نوکری کرتا ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کریں گے تو اس کو نوکری کون دے گا بھائی؟ اس کا چولہا کیسے جلے گا؟ ہم ڈومیسٹک کو گیس دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو نوکری نہیں دیں گے تو ہم گیس دے بھی دیں گے تو وہ چولہا کیسے جلائے گا؟ اس وجہ سے سب سے اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی قدر کریں کہ آپ لوگ، آپ کی طرح صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کی طرح کے لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جذبہ جو ہے یہ پاکستانی ہونے کا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنی پراپرٹی سب پاکستان میں لگا رکھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو چلے گئے، مگر آپ وہ نہیں ہیں جو چلے گئے، آپ وہ ہیں جنہوں نے اسی ملک کے اندر سرمایہ کاری کی، اپنے بچوں کا سرمایہ ہے اس ملک میں، اپنے بچوں کی مستقبل اور ان کے بچوں کے مستقبل، اور وہ تمام لوگ جو آپ کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے آپ نے یہ سرمایہ یہاں پر لگایا ہے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اس غریب آدمی کے لیے جس کے لیے آپ روزگار مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے، اس کے صدقے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ انویسٹمنٹ کرتے رہیں، اور جو ہم سے ہو پائے وہ ہم کریں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اور یہ ان کا روزگار چل سکے۔ دوسری جو ایک فیلسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی ایکسپورٹ، مگر یہ باقی لوکل انڈسٹری ان کی گیس کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ اگر ہم آپ کی گیس کاٹ دیتے ہیں لوکل انڈسٹری کی، جو کہ سیاسی طور پہ جو زور توڑ ہوتا ہے اس میں آسان ہوتی ہے، تو پھر آپ نہیں بنا پائیں گے۔ اگر ہم آپ کو گیس ہی نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں بنا پائیں گے۔ جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ پھر امپورٹ ہوگا۔ جب کوئی چیز پاکستان میں بنے گی نہیں، اس کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا؟ وہ امپورٹ ہوگا۔ جب امپورٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ڈالر باہر جائے گا۔ یعنی ایک ہاتھ ڈالر لیا، دوسرے ہاتھ ڈالر اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، کیونکہ آپ نے کہا چلو ایکسپورٹ کو تو بچا لو، جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جس چیز کو لوکل انڈسٹری کہتے ہیں، یہی ہے اس امپورٹ کو روکنے کا لانگ ٹرم سسٹینیبل طریقہ، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اس وجہ سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس ترتیب کو باترتیب کریں، اور دونوں انڈسٹریل سیکٹرز جو ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، ان کی ایلوکیشنز کو بہتر کریں، اور حکومت جو کچھ کر سکے، چاہے وہ لیبر پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پالیسیز کے حوالے سے ہو۔ ہماری اولین خواہش یہ نہیں ہے کہ ہم کلسٹر صرف ریبیٹ کی بنیاد پہ بنائیں یا سبسڈیز کی بنیاد پہ بنائیں۔ بعض مرتبہ مجبوراً آپ کو بھی اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی سبسڈی کے آنے والے وقت میں آپ گلوبلی کمپیٹیٹو ایک انڈسٹریل فورس بن کے نمودار ہوں، اور اس ملک کا نام بھی روشن کریں اور اس ملک کے لیے دولت بھی کمائیں۔ یہ ہمارے بنیادی مقاصد ہیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ ایک طریقہ کار جو ابھی بڑی اولین سوچ ہے، ابھی اول کی سوچ ہے، ابھی اس میں تھوڑا سا کام کرنا باقی، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سی ہماری انرجی کمپنیز جو ہیں وہ پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس کمپنیز سے ایک ٹرانزیشن کر کے انرجی کمپنیز بن جائیں، اور بہت سی ہماری ایسی کمپنیاں جن کو بہت مہارت حاصل ہے، جسے ہم زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تیل نکالنے کی، گیس نکالنے کی، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رینیوبل انرجی کی طرف بھی جائیں،
یعنی اگر 10-12 سینٹ ہماری کاسٹ ہے اس وقت بجلی کی یا ہماری کسی بھی انرجی سورس کی, اور اس کو ہم 3-4 سینٹ کے ساتھ بلینڈ کر دیں گے تو ایوریج کاسٹ گر کے 7-8 سینٹ پہ آ جائے گی, آپ کے بھی بارے میں آ جائے گی, اور آپ کی کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھ جائے گی. دن کو ہوتا ہے سورج, رات کو ہوتا نہیں. آپ دن کو سورج سے چلائیں اور اسے ونڈ مل سے چلائیں, بیس لوڈ تو چل ہی رہا ہے, رات کو ہم بیس لوڈ بڑھا دیں گے تاکہ دن رات چلتا رہے, مگر اس کی جو اضافی قیمت ہے جب وہ آپس میں جڑے تو افورڈیبلٹی آ جائے اور یہ قیمت کم ہو جائے. اور اس میں سسٹینیبلٹی بھی ہے, اس کا کاربن فٹ پرنٹ بھی کم ہے, اس کے ذریعے کلائمیٹ بھی کم خراب ہوگا, اس کے ذریعے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی کم میلٹ ہوں گے, اس کے ذریعے سیلاب بھی کم آئیں گے, اس کے ذریعے ہماری جو کاشتکاری ہوتی ہے اس کے ویدر پیٹرنز بھی کم تبدیل ہوں گے, کسان بھی بھوکا نہیں مرے گا, سرمایہ جو ہمارے کاری کرنے والے لوگ ہیں, انڈسٹریل ہیں, جو ہمارے کمرشل فٹ پرنٹ ہے وہ بھی اسٹرینگتھن ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے گمان میں ہیں ایٹ دا ویری ہائی لیول, جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں آپ کے سامنے مقدمہ صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گمان میں ہے کیا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہماری اولین ترجیح ہیں. یہ مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ بات کر لوں گا, میری بھی آج ایک میٹنگ ہے اور آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں گے, لیکن میں آپ کے ساتھ تفصیلی میں آتا رہوں گا, آپ کے ساتھ بحث کرتا رہوں گا, آپ سے مشاورت کرتا رہوں گا اور آپ سے رہنمائی چاہوں گا, اور اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم پالیسیز ایسی بنائیں گے جن کے ذریعے یہ تمام مسائل حل ہو سکیں. فوری طور پہ جو آپ کے مسائل ہمارے سامنے آئے, ہم بڑی 2-3-4 دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گیس جو ہے نہیں وہ کہاں سے لائیں, کہاں سے دیں, کس کی کاٹیں گیس, جس کی کاٹتے ہیں اس کو لگتا ہے اس کا حق چلا گیا, آپ کو نہیں دیتے تو ہمیں لگتا ہے پورے ملک کا حق مارا گیا, تو اس کو کیسے ٹائٹریٹ کریں. تو ہم نے وہ 30-40 اضافی MMCFD جو بالخصوص وہ علاقے جن کا آپ نے ذکر کیا جہاں پہ گیس پریشرز بہت کم ہو گئے, ہم نے کافی زیادہ اس پہ تفصیل سے آج بھی کافی بحث کی. تو ہمارے مہار کے اندر سے آج ہم نے سمری جو ہے اس کو بھیج دیا ہے, جو آج کل میں پاس ہو جائے گی, اور اضافی 22-23 MMCFD گیس جو ہے وہ آپ کے علاقے کے لیے مختص کی آج ان کے ساتھ مشاورت کے بعد, کہ وہ انہی علاقوں میں جہاں پہ گیس کا لوڈ اس وقت کم آ رہا ہے اس کو اندر ڈالی جائے, تاکہ وہ جو فار اینڈ آپ کے انڈسٹریل ایریا کا ہے جہاں پہ گیس کے پریشرز بہت کم ہو جاتے ہیں ان میں بڑھائی جائے. دوسرا ویل جو ہے 57, کون سا ویل ہے, اضافی ایک 57 کے اندر ویل جو ہے اس میں سے 10 یا 12 MMCFD گیس جو ہے وہ اضافی آئی ہے. وہ بھی آج ہم نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ اس میں بیوروکریٹک آپ کو معلوم ہے جب نیا گیس آتا ہے تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے کہ وہ گیس آئے, اس کی ٹیسٹنگ ہو, اس کے لیے پہلے اجازت وفاقی حکومت سے لی جائے, تو اس کی بھی ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان دونوں ویلز کی جن کی دونوں کی ملا کے 32-35 MMCFD اضافی گیس ہو جائے گی, وہ گیس فوری طور پہ میں خود یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں جا کے کابینہ سے ECC سے اور کابینہ سے اسی ہفتے میں یہ اپروو کروا کے کوشش کروں گا کہ اس ہفتے کے اینڈ میں یہ اضافی گیس جو ہے یہ آپ کے ویلز کے اندر آ جائے. کچھ اور 10 MMCFD کے قریب آپ نے یہاں وہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ مالیکیولز کاٹ واٹ کے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں اضافی 8-10 MMCFD گیس جو ہے وہ ڈال دی جائے. یہ ایسا حل تو نہیں ہے جو آپ کی تمام ضروریات کو فوری طور پہ آپ کے لیے ریلیف پیدا کرے گا, لیکن جو ہماری اپنی کیلکولیشن تھی اس میں بیئر منیمم گیس آپ تک پہنچانے کے لیے ان جگہوں پہ جہاں پہ پریشر بہت کم ہے ہمیں کم از کم 30 MMCFD گیس چاہیے تھی. اس 30 MMCFD کے لیے کم از کم ہمیں 40-50 MMCFD اضافی گیس ڈالنی پڑے گی تاکہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا عوام کو سستے داموں گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماضی میں کئی بار توانائی کے مسائل کو کامیابی سے حل کیا. ڈاکٹر مصدق ملک کا مزید کہنا تھا انڈسٹری کے بڑے مسائل کو حل کرنے میں کچھ وقت لگے گا.
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।